بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم جوازم المضارع پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جوازم المضارع کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو جزم دینے والے ادوات ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ادوات الجزم وہ ہیں جو صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ تو کل ہم نے ان ادوات کو پڑھا تھا جو صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، جن میں لم تھا، لما تھا، ان دونوں کا فرق بھی بتایا تھا آپ کو، لام الامر اور لام الناہیہ۔ یہ چار ادوات ایسے ہیں جب فعل مضارع پر آتے ہیں تو اس کو جزم دیتے ہیں۔ دوسری قسم ان ادوات کی ہے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، ان میں سے ان، اذما، من، ما، مہما، انا، اور اسی طریقے سے ایو۔ ایو کوشچن والا نہیں بلکہ ادات شرط والا۔ اینا، حیثما، اینما، متا، ایانا، کیفما، اذا۔ یہ ادوات ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، یعنی پہلا جو فعل ہوتا ہے وہ شرط بنتا ہے ان کی، اور دوسرا فعل جو بنتا ہے وہ شرط کی جزا بنتا ہے۔ جب شرط کی جزا بنے گی، شرط مجزوم ہوگی، تو جواب لازماً مجزوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ والی نوعیت پڑھیں گے اور ان کو ابھی سیدھے انداز میں پڑھیں گے، کس طرح ان کا استعمال ہوتا ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی ادوات شرط کا باب کل بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں اس چیز کو دیکھیں گے کہ کہاں جواب شرط پر فا کا لانا ضروری ہے، کہاں فا لانا ضروری نہیں ہے، اور کہاں جواب شرط کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ صورتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ چلیے، جوازم المضارع القسم الثانی، پہلی قسم ان ادوات کی تھی جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے الجوازم التي تجزم فعلین، یعنی فعل الشرط و فعل جواب الشرط۔ وہ جوازم جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، یعنی دو فعل کون کون سے ہیں؟ وہ فعل الشرط، یعنی شرط کا جو فعل ہوتا ہے، اور دوسرا فعل جواب الشرط۔ وہی ان، اذ ما، من، ما، مہما، انا، ایو، اینا، حیثما، اینما، متا، ایانا، کیفما، اذا۔ یہ تمام کے تمام ادوات جو ہیں یہ دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ ارکان و اسلوب الشرط ثلاثہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرط کے جو اسلوب کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے، اسلوب شرط کے تین ارکان ہیں۔ یعنی پہلے کیا ہوتا ہے؟ ادات شرط آئے گا، پھر جملہ شرط آئے گا، پھر اس کے بعد جملہ جواب آئے گا۔ یعنی تین ارکان ہیں، ہی ادات الشرط، دوسرا جملۃ الشرط، اور تیسرا جملۃ جواب الشرط۔ نحو، جیسے کہ ایک مثال دی گئی ہے کہ ان تذاکر تنجح، اگر آپ ڈسکشن کریں گے، مذاکرہ کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ شرط، جواب شرط جو ہوتا ہے، یعنی شرط اگر پائی جائے گی تو یہ نتیجہ نکلے گا اس کا، اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو یہ نتیجہ بھی سامنے نہیں آئے گا۔ یعنی جواب جو ہے وہ شرط پر موقوف ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مذاکرہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان جو ہے یہ ادات شرط ہیں، اور تذاکر یہاں یہ فعل شرط ہو گیا یا جملہ شرط کہہ لیں، فعل شرط کہہ لیں۔ جملہ تو جواب شرط، یعنی تنجح جو ہے یہ فعل جواب شرط ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو تین ارکان ہوتے ہیں اس میں، ان میں سے اب ہم ایک ایک کر کے ان حروف کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ان۔ آپ جانتے ہیں کہ ان جو ہے یہ حرف شرط ہے،
یعنی شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. يفيد وقوع الجواب مع وقوع الشرط دون الدلالة على زمان أو مكان أو عاقل أو غیر عاقل. اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ عاقل کے لیے استعمال ہو یا غیر عاقل کے لیے یا کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو کر کے. ایسا نہیں ہے، یہ اس کا استعمال مطلق ہوتا ہے. جیسے یعنی ان جو ہے حرف شرط ہے، یفید وقوع الجواب، یہ جواب کے وقوع کا فائدہ دیتا ہے، مع وقوع شرط، شرط کے واقع ہونے کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسا کہ اوپر بتایا کہ اگر شرط واقع ہوگی، شرط پائی جائے گی تو اس کا جواب پایا جائے گا، شرط نہیں پائی جائے گی تو اس کا جواب بھی نہیں پایا جائے گا. یا اس طرح اگر شرط منفی ہوگی تو جواب بھی پھر اس کا منفی ہوگا. یعنی اگر آپ مذاکرہ نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی بھی نہیں ملے گی. تو جواب جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے شرط پر، شرط واقع ہوگی تو جواب بھی آئے گا. دون الدلالت علی زمان، اور وہ دلالت نہیں کرتا ہے کسی زمانے پر یا مکان پر یا عاقل اور غیر عاقل پر. مثال اس کی ذکر کی گئی ہے، جیسے ان تجتہد تنجح، یعنی اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے تو تنجح، آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تجتہد و تنجح، یہ جو دونوں آئے ہیں یہ فعلان، دونوں فعل ہیں اور دونوں مجزوم ہیں. پہلا جو ہے تجتہد، یہ فعل شرط ہوا ان کا، اور تنجح جو ہے یہ جواب شرط ہوا، اور جواب شرط بھی مجزوم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، نہیں کریں گے، اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی یعنی محنت نہیں ہوگی تو کامیابی بھی وہاں مقدر نہیں ہوگی. نحو قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول ہے وَإِن تُطِعْ رَبَّكَ، نہیں، قرآن کی آیت نہیں ہے. نحو ان تطع ربک تنل خیر، یعنی اگر آپ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے، تنل خیر، تو آپ خیر حاصل کریں گے، یعنی آپ کو خیر ملے گی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے گا. تو تنل خیرن، اب یہ نالا یا نالو سے تنالو، اب ظاہر سی بات ہے جب مجزوم ہوگا تو جو حرف علت ہوتی ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور آخر میں سکون آئے گا پھر. تو ان تطع، اسی طریقے سے تطع کے اندر بھی یا حذف ہو گیا، کیونکہ جب مجزوم ہوگا ہر حروف جازمہ میں سے کوئی اس پر داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، تو وہ آخر کو تو ساکن کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں حرف علت ہوتی ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان تطع ربک تنل خیرن، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی اطاعت کریں گے اور آپ کو کامیابی ملے گی. اور میں نے اوپر بھی بتایا تھا کہ جب ان اگر لم پہ بھی داخل ہو جاتا ہے تو پھر مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور یہاں تو بذات خود ان آ رہا ہے تو یہ تو لازمی طور پر مستقبل کے معنی میں کرتا ہے. یعنی اب یہاں مستقبل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جو ہے کہنے کے جب انسان بول رہا ہے اس کے بعد سے یہ عمل شروع ہوگا کہ اگر آپ اپنے رب کی اطاعت کریں گے، کرتے ہیں، یا کی اس طرح ترجمہ اس کا نہیں کر سکتے، ہم فیوچر میں ہی ترجمہ کریں گے اس کا، کہ اگر آپ اپنے رب کی اطاعت کریں گے تو آپ کو خیر حاصل ہوگی، یعنی اللہ آپ کو جزا دے گا، اچھا بدلہ دے گا. تو یہ ہو گئی ان کی بات. دوسرا ہے ازما. ازما جو ہے ادات شرط للربط بمعنى ان، یعنی یہ بھی ان اور ازما جو ہیں یہ دونوں سیم معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ادات شرط للربط بمعنى ان وهي تجزم الفعلین المضارعین، اور یہ دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. دو فعل مضارع کیا ہیں؟ یعنی ای فعل الشرط و جواب الشرط، یعنی فعل شرط کو بھی اور جواب شرط کو بھی. جیسے مثال ہے اذ ما تأتی نستقبل کا بخیر، ٹھیک ہے، کہ جب آپ آئیں گے، عید کے ساتھ یہاں جو ہے ما داخل کر دیا گیا، عید ما، یہ یہاں کہ جب آپ آئیں گے ہم آپ کا پرتپاک استقبال کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی گرم جوشی کے ساتھ ہم آپ کا استقبال کریں گے، بالترحیب. اذ ما تأتی نستقبل کا بالترحیب، تو یہاں تأتی دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ ازما داخل ہوا ہے، اور یہاں یہ شرط ہے، دیکھیں ان کے معنی میں آ رہا ہے، اور یہ بھی یعنی یہاں بھی جواب جو ہے، جواب کا وقوع ہونا
یہ شرط کے وقوع پر شرط کے وقوع پر موقوف ہے، یعنی شرط اگر پائی جائے گی آپ آئیں گے تو استقبال کریں گے، نہیں آئیں گے تو استقبال کیسے ہوگا؟ اذ ما تأتی، جب آپ آئیں گے اور ہم آپ کا استقبال پرتپاک استقبال کریں گے، گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے، ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تیسرا حرف ہے من، یہ ان اور ازما جو ہے یہ دونوں حرف ہیں، یعنی حروف شمار ہوتے ہیں، باقی جو ہیں یہ اسماء یعنی اسماء ادات ہیں، جو اور باقی من ہے، ما ہے، مہما، ما جو ہے یہ نافیہ غیر نافیہ، لیکن یہ ادات جو ہیں اسم شمار ہوتے ہیں، اسم ادات، وہ حرف ادات ہیں۔ من، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بس اتنا جان لینا کافی ہے، باقی استعمال آپ جانتے ہیں۔ من اسم شرط للعاقل، من کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ من جو استعمال ہوتا ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسم شرط للعاقل، من اسم شرط ہے یا عاقل کے لیے ہے، وہی تجزم الفعلین المضارعین، یہ بھی دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، ای فعل الشرط و جواب الشرط، یعنی فعل شرط کو اور جواب شرط کو۔ مثال کے طور پر من یجتہد فی دراسته ینجح، جو شخص، تو اب یہ کسی انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو عاقل ہوگا، اس کے لیے ہم من کا استعمال کریں گے، ماں کا استعمال یہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ من یجتہد فی دراسته ینجح، جو شخص اپنی پڑھائی میں محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب شرط اور جواب شرط، یہ جو ادات شرط ہیں یہ سب مستقبل کے ہی معنی میں ہوتے ہیں، تو جب جو شخص محنت کرے گا، یعنی جو شخص پڑھائی میں محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا، برا سلوک کرے گا یا برا عمل کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی آخرت میں جو ہے ہر انسان کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے کیا ہے وہ اس کو وہاں دیکھے گا۔ من یعمل سوءا، جو برا کرے گا، یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ جزا دی جائے گی، جزا جو ہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اچھا عمل کرے گا تو اچھی جزا ہوگی، اور برا عمل کرے گا تو بری جزا ہوگی۔ اب یہاں یجزا کیا ہے اصل میں؟ یہ اس کو بہتر بدلہ دیا جائے گا، تو یہاں یعمل یہ بھی ادات شرط آیا، من تو حرف اس نے جو ہے فعل شرط کو جزم دیا، اور اسی طریقے سے جواب شرط کو بھی جزم دیا۔ یہاں جزم کی علامت کیا ہے؟ حرف علت کا حذف ہونا، اصل میں تھا یہ یجزا، بدلہ دیا جائے گا، تو یہاں یہ یا کا حذف ہونا کیا ہے؟ یہ علامت ہے جزم کی۔ ما اور مہما، یہ دو لفظ ہیں، اسم شرط، یہ دونوں اس میں شرط ہیں، تستخدمان لغیر العاقل، من اور مہما کا استعمال جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعربان حسب السیاق، اور ان کو سیاق کے حساب سے اعراب دیا جاتا ہے، الذی تردان فیہ، جس سیاق میں وہ وارد ہوئے ہیں، تجزم کلاہما یعنی الفعلین المضارعین، یہ دونوں کو یعنی دونوں فعل مضارع کو جو ہیں یہ جزم دیتے ہیں۔ تجزم کلاہما یعنی ما اور مہما جو ہیں یہ دونوں جزم دیتے ہیں الفعلین المضارعین، دونوں فعل مضارع کو، یعنی فعل شرط اور جواب شرط کو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں ما تبذل من جہد ینفعک، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کوشش کریں گے، ما تبذلون یعنی جو خرچ کریں گے کوشش میں سے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا جب ما اس طرح آتا ہے تو یہ اس کی تفسیر کے لیے من استعمال ہوتا ہے، تو یہ من تفسیریہ کہلاتا ہے، یعنی جو خرچ کریں گے۔ اب خرچ کرنے کے سلسلے میں کیا ہے، یہاں مبہم ہے بات، تو من کے ذریعے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو من تفسیریہ کہا جاتا ہے، وضاحت کرنے والا من۔ ما تبذل من جہد، جو آپ کوشش کریں گے، ینفعک، وہ آپ کو نفع دے گی، یعنی جو محنت کریں گے اس محنت کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہاں بھی ماں نے جو ہے یہ پہلے شرط کو بھی جزم دیا ہے اور جواب شرط کو بھی جزم دیا ہے۔
वनहव महमा तफ़अल लिन्नासी तहसुल नक़दहुम या तहसुद नक़दहुम। अब ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ आप लोगों के लिए करेंगे तो उनका नकद आपको हासिल होगा, यानी वो जो है आपको तनकीद करेंगे। अब तनकीद में दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक शायर का कौल है, बल्कि मेरे ख्याल में जुहैर का है शायद शेर, या किसी और का है। एक शेर है, महमा तकुन इंदम रिइन मिन खलीकतिन, महमा तकुन, ये शर्त हो गया, महमा तकुन इंदम रिइन मिन खलीकतिन तुअलम व इन खालहा तुख्फा अलन नासी तुअलमी। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, महमा तकुन इंदम रिइन मिन खलीकतिन व इन खालहा यख्फा अलन नासी तुअलमी। तो अब यहाँ तुअलमी क्या बन रहा है, जवाब बन रहा है। यानी इंसान के पास जब भी कोई जो भी कोई खसलत होगी, अच्छी या बुरी, और अगर वो ये गुमान करे कि लोगों से पोशीदा रहेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुअलमी, उसको एक न एक दिन जान लिया जाएगा। तो महमा भी ये पहले यानी शर्तिया है, अदात शर्त में इसका शुमार होता है, और ये भी दो फेल मुदारे को जज्म देता है। इसी तरीके से यह है महमा ताइश तस्मा, यानी जब आप जिंदगी बसर करेंगे तो सुनेंगे, ठीक है। जिंदा होंगे, जिंदगी गुजारेंगे तो लोगों की बातें मतलब सुनेंगे आप, और सुनने की तो ताकत होगी, और नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बातें नहीं सुनेंगे। महमा ताइश तस्मा, ठीक है। अन्ना व ऐना व हैथुमा व ऐनमा, ये चार हरूफ हैं, और ये चारों हरूफ जो है मकान पर दलालत करने के लिए आते हैं, ठीक है। अन्ना, जहां कहीं, ठीक है। ऐना भी इसी माने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जहां कहीं के माने में, ये भी मकान के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वहैथुमा, ये भी इसी तरीके से, और ऐनमा भी। ये चारों जो ये जो अदात हैं, ये चारों अदात ये मकान पर दलालत करते हैं, ठीक है। मिसाल से वाज़ेह हो जाएगा। ये चारों जो हैं अस्माउन, अस्मा है, यानी अस्माए अदात हैं। ततज़म्मनु माना शर्त, मैंने ऊपर बताया कि सिर्फ मिन और इज़मा ये दोनों हर्फ अदात शुमार होते हैं, बाकी अस्माए अदात कहलाते हैं, यानी उनको नहवीयीन ने इस्म माना है। अस्माउन ततज़म्मनु माना शर्त, ये जो हैं शर्त के माने को शामिल होते हैं, किसके लिए, मकान के लिए, यानी ये जगह की तायीन होती है इसके अंदर। मबनीयतुन, और ये अस्मा क्या है, मबनिया है, यानी जिस हालत पर है ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हरूफ जो हैं जितने भी होते हैं, ये तमाम के तमाम अपनी हालत पर मबनी होते हैं। तज्जिम फ़िअलैन मुदारिअइन व तदुल्लु अलल मकान, ये दो फ़िअल मुदारे को जज़म देते हैं और मकान पर दलालत करते हैं। बिमाना ऐना, ऐना के माने में दलालत करते हैं सारे के सारे। अन्ना, यानी ये इसके माने भी हैं, जो माने इसके ये जो दिए गए हैं कि ये इस माने में इस्तेमाल होता है, तो ये इनके मानी हैं। जैसे अब यहाँ दिया गया कि मकान पर दलालत करते हैं और ऐना के माने में इस्तेमाल होता है। इन जो इदमा जो है वो इन के माने में इस्तेमाल होता है। मन, ये जो है आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बरखिलाफ मा और महमा जो है ये गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। जी। बिमाना आइना वलिदा फइन्नहा तुअरबु फी महल्ली नसबिन, ज़र्फ भी फी महल्ली नसब, यानी ज़र्फ मकान। और इनको इसी वजह से जो है फइन्नहा तुअरबु फी महल्ली नसब, यानी उनको महल्ले नसब में माना जाएगा, एराब दिया जाएगा, ज़र्फ मकानिन, ज़र्फ मकान मान करके, ठीक है। बल्कि इसको इस तरह करिए, तुअरबु फी महल्ली नसबिन ज़र्फन लिल मकान, यानी मकान, ज़र्फ मकान मानकर जो है उसको एराब दिया जाएगा नसब का। ज़र्फ आपको मालूम है कि ज़र्फ मकान हो या ज़मान, दोनों मबनी अलल फत होते हैं फिर, बल्कि यहाँ तो उसको ज़र्फ की बुनियाद पर यहाँ मंसूब करेंगे, मबनी अलल फत की बात नहीं है यहाँ। मिथला अन्ना तसा तजिद खैरन, यानी जहां कहीं आप कोशिश करेंगे आप खैर पाएंगे, ठीक है। अन्ना तसा तजिद खैरन, जहां आप कोशिश करेंगे वहां खैर पाएंगे। वनहव ऐन तज़हब तजिद अथर अल इल्म, जहां आप जाएंगे वहां इल्म का असर पाएंगे, ठीक है, इल्म के असरात पाएंगे। तो यहाँ जो है ये सारे के सारे एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं, और मकान के लिए इनका इस्तेमाल होता है।
اور شرط کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ انا تسعى تجد خیرن، یعنی جہاں کہیں بھی آپ کوشش کریں گے، جس فیلڈ میں بھی کوشش کریں گے، اور تو آپ خیر کو پالیں گے۔ این تذهب تجد اثر العلم، جہاں آپ جائیں گے علم کے اثرات پائیں گے۔ ومثل ما حيث ما تتوجہ تجد وجہ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی جہاں کہیں آپ، یہ بھی حیثما، یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ جہاں بھی آپ رخ کر لیں اللہ کے چہرے کو پائیں گے، یعنی اللہ کو پالیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قول ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ جب قبلے کی تحویل ہوئی تھی کعبے، یعنی کعبے کی طرف، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو پھر وہاں کہا گیا جب انہوں نے اشکالات کیے کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو روزانہ کے روزانہ اپنے قبلے بدلتے رہتے ہیں، تو معترضین نے اعتراض کیا تھا، تو اب اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی کوئی سمت متعین نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو چاہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جہاں کہیں تم منہ پھیر لو گے، رخ کرو گے، فَإِنَمَا تُوَلُّوا، یعنی جہاں کہیں تم رخ کرو گے وہاں اللہ کو پائیں گے۔ آپ فثمہ کا معنی جانتے ہوں گے کہ یہ ہناکا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اشارہ بعید کے لیے، ٹھیک ہے۔ سمتا لفظ بھی، جیسے ان سمتا جہود جبارہ، یعنی یہاں بہت سی کوششیں ہیں، تو انا ہونا کا جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اسی پہ یہ سما اور سمتا کا استعمال ہوتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں آپ رخ کریں گے، جس طرف رخ کریں گے، اللہ کو پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ادات شرط ہیں، اینما، اور چاروں کے چاروں یہ جو ہیں انا، اینا، حیثما، اینما، اور ایک چیز اور استعمال ہوئے اینما تکونوا تدرککم الموت، یدرککم الموت، اینما تکونوا قرآن میں استعمال ہوا ہے، اینما تکونوا، تو یہاں اس کی وہ کیا ہوگی، یہ مجزوم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں نون حذف ہوا ہے، اینما تکونوا یدرک، ٹھیک ہے، یدرککم الموت، ڈبل کاف آئے گا، ٹھیک ہے، اس طرح آئے گا، یدرککم الموت، تو یہ کیا ہوگا یہاں، اب یہاں اس نے یدرک، اس کو بھی ساکن دیا، اور تکونو میں یہاں نون حذف ہو گیا، یہاں بھی ساکن کیا، تو اینما تکونو یعنی جہاں کہیں آپ ہوں گے موت آپ کو پالے گی، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ آپ جو ہیں مضبوط پلروں کے اندر جو ہیں داخل ہو جائیں، لیکن موت جب آنی ہوگی تو آپ کو آ کر کے رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں حروف جو ہیں یہ مکان پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے، متا اور ایانا تجزم، اب یہ جو ہیں یہ زمانے پر دلالت کرنے کے لیے، جیسے وہ انا، حیثما، اینما، یہ جو الفاظ تھے یہ مکان پر دلالت کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن متا اور ایانا جو ہیں یہ زمانے پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تجزم کلاہما، یہ دونوں کے دونوں جزم دیتے ہیں، الفعلین المضارعین، دو فعل مضارع کو، ای فعل الشرط و جواب الشرط، یعنی فعل شرط اور جواب شرط کو، وَهُمَا تَدُلَّانِ عَلَى الزَّمَانِ، اور وہ دونوں کے دونوں زمانے پر دلالت کرتے ہیں، وَتُعْرَبَانِ فِي مَحَلِّ نَصَبٍ ظَرْفًا لِلزَّمَانِ، ٹھیک ہے، اور ان کو اعراب دیا جاتا ہے محل نصب میں ظرف زمان مان کر، جیسا کہ مَتَى تَعْمَلُ الْخَيْرَ تَجِدُ الْخَيْرَ، جب بھی آپ بھلائی کرو گے تو آپ خیر کو پاؤ گے، یعنی جب بھلائی کرو گے تو خیر کو ہی پاؤ گے، بھلائی کو ہی پاؤ گے تم۔ ایان تجلس اجلس، جہاں آپ بیٹھیں گے، جب وہ ایان تجلس اجلس، جب آپ بیٹھیں گے تب میں بیٹھوں گا، یہاں یعنی شرط پائی جائے گی تو جواب بھی ہوگا، آپ بیٹھیں گے تو میں بھی بیٹھوں گا، تو یہاں جو ہے بیٹھنا، یہ جو ہے شرط اگر پائی جائے گی، شرط کا وقوع ہوگا تو جواب کا وقوع ہوگا،
اگر شرط کا وقوع نہیں ہوگا تو جواب کا بھی وقوع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب آپ بیٹھیں گے تب میں بیٹھوں گا. ایان یبعثون، جب وہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ظرف زمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. متی تعمل الخیر تجد الخیر، اور ایان تجلس اجلس. اور اسی طریقے سے کیفما ہے، یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تجزم فعلین مضارعین، یہ بھی دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. وہی تدل علی الحال، اور یہ حال پر دلالت کرتا ہے. ولذا یعنی کیفیت، حالت بتاتا ہے. ولذا فإنها تعرب في محل نصب. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے یہ محل نصب میں جو ہے اعراب دیا جاتا ہے. تعرب حال، حال کا اعراب دیا جاتا ہے. جیسے کیفما تعامل جارک یعاملک، یعنی جیسا آپ، تو یہ حالت بتائی جا رہی ہے، یعنی جس طرح کا جو کنڈیشن آپ کے معاملہ کرنے کی ہوگی پڑوسی کے ساتھ، ویسا ہی سلوک آپ کا پڑوسی بھی کرے گا. یعنی جیسا آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملہ کریں گے، سلوک کریں گے، ویسا ہی پڑوسی آپ کے ساتھ کرے گا. تو یہاں حالت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کئی فما تعامل جارا کا، جیسا آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کریں گے، یعامل کا، وہ آپ کے ساتھ سلوک کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں کیفیت، عمل کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے. کما تدین تدان. ایا تجزم فعلین مضارعین. ٹھیک ہے، ایو جو ہے یہ ایو کا اعراب، وہ تو ظاہر بات ہے ایو کا اعراب ہم دیکھیں گے اس کے اعتبار سے جس طرح کے وہ واقع ہو رہا ہے. تجزم فعلین مضارعین ويعتمد معناها واعرابها على الاسم الذي تضاف اليه، اور اس کے معانی اور اس کا اعراب جو ہے وہ اس اسم پر موقوف ہوگا، اس اسم پر اعتماد کیے ہوئے ہوگا، الذی تضاف الیہ، جس کی طرف وہ مضاف ہوگا. مثلا ای شخص یحترم غیرہ یحترمہ الناس، یعنی جو شخص بھی احترام کرتا ہے دوسرے کا، یعنی اپنے علاوہ کا، دوسرے کا احترام کرتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کہ یہ جو ہے یحترم کا کیا بننا ہے، فاعل ہے ایک طرح سے. اور اس کا ہم نے بتایا تھا یو کے بارے میں کہ اس کا جو محل ہے، مقام جو ہے، وہ صدر کلام میں ہوتا ہے. اس کی جو جگہ ہے وہ صدر کلام میں ہوتی ہے. جو اس لیے یہاں آیا تو اس کو اس کے حساب سے ہم اعراب دیں گے. یعنی یحترم کل ای شخص غیرہ، اصل میں یہ، لیکن یہ کبھی بھی بیچ میں نہیں آئے گا، اس کو شروعات میں ہی آتا ہے، تو اس کا اعراب اسی کے حساب سے ہوگا. ای شخص یحترم غیرہ، جو شخص بھی اپنے علاوہ کا احترام کرے گا، لوگ اس کا احترام کریں گے. تو اس نے اپنے شرط کو بھی جزم دیا اور جواب کو بھی جزم دیا. ٹھیک ہے، اب دوسری مثال میں دیکھ لیں. جیسے ای ساعت تحضر احضر، جس گھڑی آپ جو ہیں حاضر ہوں گے، جب آپ آ جائیں گے، جس گھڑی آپ آئیں گے اسی وقت میں بھی آ جاؤں گا، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. تو اب یہاں ایا جو ہے یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، تو اس کا مفعول بھی مان کر اس کو ہم یہاں منصوب نصب دیں گے. ای ساعت تحضر احضر، جس وقت آپ آئیں گے، تو ایا کی بات ہے یہاں، یعنی جس وقت آپ آئیں گے اس وقت میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. تو یہاں ایو کو اس کا مفعول بھی مان کر، تو مقام کے اعتبار سے دیکھیں گے جس کی طرف وہ مضاف ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہے، اس کے حساب سے. اب یہاں یہ شخص جو ہے مضاف بن رہا ہے، وہ فاعل بن رہا ہے، تو اس کو رفع دیا گیا. یہاں مفعول بھی بن رہا ہے تو اس کو یہاں نصب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. ہوں. جی چلیے اور مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں. ان کے ہر ایک کی مثالیں دیکھ لیں، اور ایک ایک مثال کہ ان تصبر تصل الی ہدفک، کہ اگر آپ نے صبر سے کام لیا، استقامت سے. صبر کے معنی اصل میں آتے ہیں عربی زبان کے اندر جو ہے وہ کسی چیز پر ڈٹے رہے، جیسے قرآن میں استعمال ہوا ہے وصابروا ورابطوا. ٹھیک ہے، تو تصبر صبر کے معنی آتے ہیں مشقت اور پریشانیوں کے باوجود انسان کا مستقل مزاج رہنا، ڈٹے رہنا اس کام پر، پیچھے نہ ہٹنا، یہ صبر کہلاتا ہے.
تو مستقل مزاجی کو صبر کہتے ہیں ایک طرح سے، کہ ان تصبر، اگر آپ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، یعنی اپنی چیز پر جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تصل الی ہدفک، تو آپ اپنے ہدف تک، اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں جو ہے یہ تصبر، ان کی وجہ سے اس کو جزم دیا گیا، اور تصل الی ہدفک یہ اس کا جواب بن رہا ہے، یعنی اگر ڈٹے رہے آپ اپنے کام پر تو مقصد تک پہنچ جائیں گے، مقصد تک آپ کی رسائی ہو جائے گی۔ من یزرع یحصد، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، ٹھیک ہے، یعنی من زرع جو کھیتی کرے گا، یحصد وہ کل جب کھیتی پک جائے گی تو وہ اس کو کاٹے گا، من یزرع یحصد، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ تو یہاں بھی من جو ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو شخص جیسا کرے گا ویسا پائے گا، ایک تو یہ مفہوم ہے، اور دوسرا حقیقی معنی میں بھی لے سکتے ہیں، کھیتی کرنے کے معنی میں تو وہ بھی ہے، اور ویسے معنی بھی، مجازی معنی بھی اس کے مراد لے سکتے ہیں۔ ما تفعل من خیر تجز بھی، جو کوئی بھی خیر آپ کریں گے اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، تو یہاں ما ادات شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے انا، یہ آپ کو بتایا تھا جیسے کہ میں نے، یہ مکان پر دلالت کرتا ہے، تو انا تتجہ تجد خیرن، جہاں آپ رخ کریں گے آپ خیر پائیں گے، جہاں جائیں گے یعنی خیر ہی پائیں، خیر پائیں گے۔ اسی طریقے سے مہما، مہما تفعل یعلم اللہ، یہ دو حروف ہیں، ما اور مہما، یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی دونوں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مہما تفعل یعلم اللہ، جو کچھ آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، ٹھیک ہے، مہما تفعل یعلم اللہ۔ اب ایون، اب یہ جو ہے ای کتاب تقرا، اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہاں جو ہے اصل میں یہ اس کا تقرا ای کتاب یہ تھا اصل، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو صدر کلام میں ہی لاتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہم اس کو اعراب دیں گے، یہاں اس کا مفعول بن رہا ہے تو اس وجہ سے ای کتاب آیا ہے۔ اگر اسی کے مقابل یہ کہنے لگیں کہ ایو، بلکہ کتاب یقرا، اب یہاں مجہول اس کو کر دیں تو اب یہ اس کا نائب فاعل مان کر کے اس کو ہم یہاں پیش دیں گے، ٹھیک ہے، تو جیسا بھی مقام ہوگا، جیسا محل ہوگا، اس کے حساب سے ہم وہاں اس کو اعراب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یعنی جو کتاب آپ پڑھیں گے اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، یہاں تستفید من، چلیے، متا تستعین بزید یعن کا، یعنی جب آپ مدد زید سے مدد طلب کریں گے، اب یہ متا جو ہے اور متا ایانا یہ زمانے میں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ظرف زمان کے لیے۔ متا تستعین بزید یعن کا، جب بھی آپ زید سے مدد طلب کریں گے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایانا تسألنی اجب کا، یعنی جب آپ مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے کچھ مانگیں گے، مجھ سے طلب کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا، یا سوال ویسے معنی میں لے لیں کہ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا، تو یہاں ایانا کا استعمال، تو ان کا استعمال پہ بھی غور کرنا، متا اور ایانا۔ اینا، یہ اینا تسافر ارافق کا، یعنی جہاں آپ سفر کریں گے، یہ کہاں کے معنی میں کوشچن والا نہیں ہے، یہ سوالیہ، بلکہ یہ شرط ہے، اسی وجہ سے اس نے فعل مضارع پہ جب یہ آئے گا تو شرط بن کر کے آئے گا، مطلب ویسے بھی ہو سکتا ہے جیسے اینا تذهب، تو وہاں وہ نہیں ہے، وہاں کوشچن کیا جا رہا ہے، شرط کے معنی میں جب لیں گے تو وہ جزم دے گا۔ اینا تسافر ارافق کا، جب آپ سفر کریں گے، جہاں آپ سفر کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا، یعنی جہاں بھی جائیں گے میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا، تو انا اور اینا یہ سیم معنی میں آتے ہیں، یعنی مکان پر دلالت کرتے ہیں، انا اینا، اور اسی طریقے سے حیثما، حیثما بھی انہی پہ دلالت کرتا ہے یہ۔ چلیے، اذ ما تفعل شرن، اگر آپ، یعنی جب آپ برائی کریں گے، شر کریں گے، یعنی اگر آپ شر کریں گے، تندم، تو آپ پشیمان ہوں گے، یعنی برا کام کریں گے تو اس وجہ سے آپ جو ہیں پشیمان ہوں گے، یہ تندم یہاں جواب بن رہا ہے اور مجزوم ہے، یہ ما اور ازما ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں غیر عاقل کے لیے۔ حیثما تتجی تجد، تجد الناس یحبون الخیر، کہ جہاں بھی آپ رخ کریں گے آپ لوگوں کو پائیں گے کہ وہ خیر کو پسند کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی جہاں بھی دیکھیں گے لوگ خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ ایسا دیکھیں گے۔ تو تتجی فعل شرط کی وجہ سے جو ہے یہ مجزوم ہے، اور تجد جواب شرط کی بنیاد پر مجزوم ہے۔ کئی فما تعاملنی عامل کا، جیسا آپ، یہ کیفیت اور حالت بتانے کے لیے آتا ہے، جیسا آپ میرے ساتھ معاملہ کریں گے ویسا میں آپ کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اذا جو ہے یہ بھی شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شعر میں دیکھیں یہاں استعن ما اغناک ربک بالغنا واذا تصبک خصاصۃ فتجملی۔ ٹھیک ہے، استعن ما اغناک ربک بالغنا، کہ اب یہاں جو ہے اذا تصبک خصاصۃ فتجملی، اب یہاں جو ہے یہ اذا یہ شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس نے اس تصبکہ کو جو ہے وہ جزم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی متفرق مثالیں تھی۔ اب دیکھیں گے کہ شرط کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لشرط مع الجواب خمس صور، کہ شرط کے لیے جواب کے ساتھ جو ہے 5 صورتیں ہیں، یعنی 5 شکلیں ہو سکتی ہیں جب شرط جواب شرط بن کر کے آتا ہے، ان کا بیان نیچے مندرجہ ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے یکونانی مضارعین، یعنی فعل شرط بھی اور فعل جواب یعنی جواب شرط بھی، دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ مضارع کے صیغے ہوں گے۔ جیسے ان تنصر اللہ ینصرکم، ٹھیک ہے، یکونانی مضارعین نحو قوله تعالی ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی دین کی خدمت کریں گے تو اللہ بھی آپ کی خدمت مطلب آپ کی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا۔ تو یہاں تنصرو، یہاں ان آیا ہے اس پہ، تو ان نے جو ہے اس کو جزم دیا ہے، نون یہاں حذف ہو گیا ہے۔ ینصرکم، یہاں یہ بھی مجزوم ہے، یہ جواب بن رہا ہے، تو یہ شرط کو بھی جزم دیتا ہے، جواب کو بھی جزم دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ دونوں کے دونوں، یعنی فعل شرط بھی اور فعل جواب شرط، دونوں کے دونوں فعل مضارع ہیں۔ تو ایک تو اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ دونوں کے دونوں ماضی کے صیغے ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں ماضی ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم اپنے ساتھ بھلائی کرو گے تو تم جو ہے اگر تم بھلائی کرو گے یعنی اچھا برتاؤ کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے لیے اچھا کرو گے۔ اب یہاں یہ شرط کے معنی میں تو استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں صیغے ماضی کے ہیں۔ اب ماضی میں تو یہ کوئی عمل نہیں کرتا ان، تو ان کا استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ادات شرط سے یہاں ویسے نہیں ہے، جزم دینے والے اگر ماضی پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ شرط کے معنی میں تو ہوتا ہے، لیکن وہ ماضی پر کوئی عمل نہیں کرتا، کیونکہ ماضی کو آپ جانتے ہیں کہ ماضی مبنی ہوتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو کبھی ایسا ہوگا کہ دونوں صیغے، ابھی شرط کی مطلب نوعیتیں بتا رہے ہیں کہ کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ دونوں کے دونوں مضارع کے صیغے ہوں گے، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اگر آپ اپنے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، وہ یعنی جو کچھ بھلائی تم کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یکون الشرط ماضیا، کبھی ایسا ہوگا، تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ شرط جو ہے ماضی ہے اور جواب مضارع ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قول من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، یعنی جو دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اب یہاں یہ نوفی جو ہے یہ جواب شرط بن رہا ہے، ٹھیک ہے، من کان یریدو، اور یہاں جو ہے یہ کانا آیا ہے اس پہ، یہاں یریدو سے بحث نہیں ہے، تو یہاں کیا ہے؟ فعل شرط کانا ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں ماضی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ماضی پہ کوئی عمل نہیں کرے گا، صرف شرط کے معنی دے گا، نوفی الیہم، اور یہاں فعل مضارع جواب بن رہا ہے۔ تو کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ دونوں کے دونوں مضارع ہوتے ہیں، کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ دونوں کے دونوں ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، یعنی فعل شرط بھی اور فعل جواب شرط بھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل شرط ماضی کا صیغہ ہوتا ہے لیکن جواب شرط جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی صورت ہے یکون الشرط مضارعا والجواب ماضیا، یعنی اس کا الٹا ہو جائے گا اوپر والے کا، یعنی فعل شرط جو ہے وہ مضارع ہو جائے اور جواب شرط ماضی بن کر کے آ جائے۔ جیسے من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص
لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے ما قبل کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یقم یہ تو فعل مضارع ہے شرط، لیکن جو جواب شرط آیا ہے وہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور پھر ماضی پہ تو کوئی عمل نہیں کرتا، تو شرط کے جو ہیں میں نے جواب شرط کی جواب کے ساتھ کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں صرف وہ ذکر کی ہیں الگ سے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس کس طرح استعمال ہوتا ہے شرط کے لیے۔ پانچویں صورت ہے یکون الشرط مضارعا او ماضیا، کہ شرط جو ہے وہ مضارع ہو یا ماضی ہو، اور جواب جو ہے وہ جملے کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی شرط مضارع یا ماضی ہو لیکن جواب جو بن رہا ہو وہ جملہ بن رہا ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر آپ کو کوئی خیر پہنچتی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ خیر پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان یمسس کا، یہاں مضارع دیکھ رہے ہیں ہم، پہلے شرط جو ہے مضارع آیا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جو جواب شرط آیا ہے وہ جملے کی شکل میں آیا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب ہم اس چیز کو بھی پڑھیں گے کل کے انشاءاللہ لیسن کے اندر، کہ یہاں جملے کی شکل میں کب آتا ہے، اور جب جملے کی شکل میں آنے کی وہ صورت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اس پر فا کا آنا واجب ہوتا ہے، جیسے ہوا۔ اب یہ ہوا کو ہم فعل شرط نہیں بنا سکتے ہیں، یعنی جس جواب شرط کو فعل شرط کی جگہ رکھنا صحیح نہ ہو تو وہاں فا کا آنا واجب ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے ہوا ضمیر آ گئی، اب اس کو ہم ان کو فعل شرط نہیں، یہاں شرط نہیں بنا سکتے، تو یہاں فا کا لانا واجب ہوگا، اور یہ جملے کی شکل میں ہے، دیکھ رہے ہیں جواب۔ تو شرط جو ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مضارع بھی ہو سکتی ہے، ماضی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جواب جو ہے وہ جملہ ہوگا، شرط جملہ نہیں بن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جملہ شرط نہیں بن سکتی ہے، جواب جملہ بن سکتا ہے، جیسے کہ یہاں بن رہا ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پورا ایک سینٹینس ہے اور یہ اس کا جواب بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کرنا چاہتے ہو تو تم میری پیروی کرو، یعنی میری اتباع کرو گے تو اللہ کی خوشنودی بھی آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ میں اسی چیز کا حکم دیتا ہوں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کنتم، یہاں فعل ماضی آ گیا شرط، یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع ہو، چاہے جیسے یہاں ہی امسس کا ہے اور یہاں فعل ماضی کنتم آ گیا، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب یہاں جو ہے یہ جملے کی شکل میں آیا ہے، فَاتَّبِعُونِ بھی، اور کل دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو، کہ شرط کو جب جواب شرط کو جب شرط کی جگہ رکھنا صحیح نہ ہو تو اس وقت اس پر فاقہ آنا واجب ہوتا ہے، اور یہ کن صورتوں میں ہوتا ہے، کب ہم پہلے جواب شرط کو پہلے شرط نہیں بنا سکتے، جبکہ جواب شرط مصدر ہو، یا اس پر قد داخل ہو رہا ہو، سین داخل ہو رہا ہو، سوفا داخل ہو رہا ہو، یا وہ وہاں ضمیر استعمال ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں جیسے یہاں ضمیر کا استعمال ہوا ہے تو ہم اس کو اس کی جگہ نہیں استعمال کر سکتے، تو نہیں کر سکتے، تو یہاں فا آیا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ ایک تنبیہ ہے یہاں، مما سبق یتبین ان الشرط لا یکون الا فعلا، یعنی گزشتہ میں یہ جو اوپر والی شرط ہے یہاں یہ بات گزر چکی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شرط لا یکون الا فعلا، یعنی نہیں ہو سکتا مگر فعل، یعنی شرط جو بنے گا وہ فعل ہی بنے گا، چاہے وہ فعل ماضی ہو یا مضارع، مضارع ہوگا تو مجزوم بھی ہوگا، ماضی ہوگا تو کوئی عمل نہیں ہوگا، صرف شرط کے معنی میں رہے گا، ٹھیک ہے؟ مضارعا او ماضیا ولا یقول جملتا، شرط جملے کی شکل میں نہیں آ سکتی ہے، شرط جو ہے فعل مضارع یا ماضی ہی ہوگا، جملے کی شکل میں یا اسم کی شکل میں نہیں آ سکتی ہے۔ جواب البتہ ہو سکتا ہے، اما الجواب فقد یکون فعلا، تو جواب جو ہے وہ فعل ہو سکتا ہے، کبھی فعل ہوگا، جیسا کہ اوپر ہم نے مثالیں پڑھی ہیں تو وہاں پہلے شرط بھی یعنی شرط بھی فعل ہے اور جواب بھی فعل ہے، وقد یکون جملتن، اور جملہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ واضح ہیں؟ جی، تو یہ
تعبیرات جو ہیں کل کرا دی گئی تھی آپ کو، فرق بین الدراسہ بین القراءۃ والدراسہ. انشاءاللہ کل مزید تعبیرات لے کر کے آئیں گے، آج میں نے لکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یہ سب؟